وہ آرزو کی لاش کے سامنے ساکت کھڑا رہا۔ چند لمحوں کے لیے اس نے آنکھیں بند کر لی، پھر دونوں ہاتھ بڑھا کر لاش آنکڑے سے اتار لی۔ اس کوشش میں آرزو کا ایک منجمد بازو ٹوٹ کر فرش پر گر گیا۔ ٹائیگر نے لاش فرش پر رکھ دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ دھواں اب اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، لیکن اس نے سختی سے سانس روک رکھی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی طوفان کی طرح سرد خانے کے آہنی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے تھے اور دوڑنے کی رفتار بے حد تیز تھی۔ دروازے سے 20 قدم دور ہی اس کا جسم فرش سے بلند ہوا اور پھر اڑتا ہوا دروازے سے ٹکرا گیا۔ ایک پرشور چرچراہٹ پیدا ہوئی اور دروازہ ٹوٹ گیا۔ عذرا کنٹرول روم میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے دونوں پاؤں اٹھا کر کرسی پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کنکھیوں سے چارلی کی طرف دیکھا۔ کاش سرد خانے میں بھی کیمرہ موجود ہوتا۔ چارلی نے اسے متوجہ پا کر کہا اور اپنی انگلی کے بڑے ہوئے مہلک ناخن پر انگوٹھے کی پور پھیر کر اس کی دار کا اندازہ کرنے لگا۔ اچانک اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوا میں اچھالا اور پھر انگلی کے ناخن سے کاغذ پر کاٹ دار ضرب لگائی۔ کاغذ ہوا میں ہی 2 ٹکڑے ہو گیا، جیسے کسی تیز دار چاقو نے اسے صفائی سے کاٹ ڈالا ہو۔ سرد خانے میں کیمرے نصب نہیں کیے جا سکتے۔ عذرا نے اس کی جلاہٹ سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، کیمرے کے عد سے منجمد ہو کر ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے شرٹ کو کھینچ کر درست کیا۔ اس طرح وہ جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہو گئی۔ کمرے میں موجود ہر شخص آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کی حریص نگاہوں کو محسوس کر کے عذرا برومی کا پارا چڑھ گیا۔ یوں دیدے پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ وہ کسی ناگن کی طرح بل کھا کر بولی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی شرٹ کے کالر تھام لیے اور عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی۔ جلد ہی ساری نگاہیں احترام سے جھکنا سیکھ لیں گی۔ کیا اس کے لیے تم پریزیڈنٹ بن جاؤ گی؟ چارلی نے اس کے غصے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ یقیناً۔ عذرا کے لہجے میں بے پناہ فخر تھا۔ کیا میرا خیال غلط ہے؟ نہیں، خیال تو غلط نہیں، لیکن تم پھر بھی ایک پرکشش عورت ہی رہو گی۔ چارلی کے لہجے میں اس کے لیے بے پناہ پیار سے مٹایا تھا، لیکن عذرا اس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس پر تو ٹائیگر بھی اثر انداز نہیں ہوا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ خواتین اس سے کسی طرح بھی نظر انداز نہیں ہو سکتی۔ ایسے میں چارلی بلا کس باغ کی مولی تھی؟ ٹھیک ہے، عذرا نے ناگواری سے کہا، یارڈ سین اور گلوک کسی بھی لمحے واپس آنے والے ہیں۔ تم لوگ جاؤ، شہزاد اور آرزو کو لے آؤ۔ شہزاد کی لاش کہیں بھی پھینک دو، لیکن آرزو کی لاش قدیم رسم کے مطابق درخت سے لٹکائی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف چل دی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ عقب سے چارلی نے اسے پکارا۔ میں باس کو رپورٹ کرنے جا رہی ہوں کہ مشن مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میں ایئرپورٹ جاؤں گی۔ کیا مطلب؟ کیا تم وہ زہر آج ہی گرانا چاہتی ہو؟ چارلی کی آنکھیں پھیل گئیں۔ عذرا کے چہرے پر بڑی ہی مسحور کن مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اسے دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ اتنی حسین لڑکی کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہوگا۔ آج رات انسانی لاشیں مکھیوں کی طرح گریں گی اور اگلے ہفتے ہم حکومت کو گھٹنوں پر گرنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ فاتحانہ انداز میں چلتی ہوئی کمرے سے رخصت ہو گئی۔ اس کے عقب میں جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس کے ساتھیوں نے غیر اخلاقی مذاق شروع کر دیا اور کنٹرول روم ان کے کریہا کہکہوں سے گونج اٹھا۔ بس بہت ہو گیا، چارلی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اب تمہیں کام شروع کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد میں ہاما کو فون کروں گا۔ اگر وہ کل تک زندہ رہا تو اسے آ کر سلاٹر ہاؤس کا کام سنبھال لینا چاہیے۔ کنٹرول روم میں موجود تمام افراد دروازے کی طرف چل دیے۔ وہ دانت کی بنی ہوئی ایک بالکنی سے گزرے اور پھر آہنی زینے تک پہنچ گئے۔ یہ زینہ انہیں ایک ایسے کمرے میں لے آیا جہاں ان گنت مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت یہ مشینیں صاف ستھری تھیں اور خاموش کھڑی تھیں۔ اس وسیع و عریض کمرے کے آخری حصے میں ایک مضبوط آہنی دروازہ تھا۔ وہ اس دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ یہ اسی سرد خانے کا دروازہ تھا جس میں ٹائیگر مہلک دھوئیں سے نبرد آزما زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ چلو دروازہ کھولو، چارلی نے حکم دیا، لیکن ابھی اس کا جملہ ختم ہی ہوا تھا کہ دروازہ ایک زبردست چرچراہٹ کے ساتھ ٹوٹ کر نکل گیا۔ یہ دروازہ نہ صرف کھلا بلکہ دیوار سے اکھڑ کر اڑتا ہوا مشینوں کی طرف سفر کرنے لگا۔ جو کوئی بھی اس کی راہ میں آیا وہ بھی دروازے کے ساتھ ہی اڑتا ہوا گیا اور پھر دیوار سے چپک کر لوتھڑوں کی شکل میں فرش پر گرنے لگا۔ راستے میں آنے والی ایک مشین کے بھی پرزے اڑ گئے اور یوں لگنے لگا جیسے اس کمرے میں مشینی پرزوں کی بارش ہو گئی ہو۔ چارلی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور پھر اس سرد خانے کی طرف متوجہ ہو گیا جس کے دروازے کے خلا سے دھوئیں کا ایک زبردست بادل باہر آ رہا تھا۔ احمقو! وہ حلق کے بل چیخ پڑا۔ گیس بند کرو، ہم اس کا بٹن بند کرنا بھول گئے ہیں۔
یہ کہنے کے بعد وہ خود بھی اندھا دھند ایک طرف دوڑتا چلا گیا، لیکن اسے زیادہ دور جانے کی مہلت نہ مل سکی۔ چارلی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں زندگی میں پہلی بار اسے بہت بڑا دھوکہ دے رہی ہوں۔ وہ رک گیا تھا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سرد خانے کے اس حصے کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر قبل اسٹیل کا ایک بے حد وزنی اور بے پناہ مضبوط دروازہ تھا، اور اب وہاں ایک خلا تھا۔ اس خلا سے دھواں خارج ہو رہا تھا اور اس دھوئیں میں ایک انسانی ہیولہ موجود تھا۔ ایک ساتھ کے لیے اسے ان تہمات پر یقین سا آنے لگا جن میں ان کا لیڈر مبتلا تھا، لیکن اس کا ذہن اسے زیادہ دیر خوش فہمی میں مبتلا نہ رکھ سکا کیونکہ دھوئیں کا آدمی اب باہر آ گیا تھا۔ پھر جیسے ہی چارلی نے اسے پہچانا، اس کی کھوپڑی میں دل کی دھڑکنیں دمک پیدا کرنے لگی۔ وہ کھلی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جسے انہوں نے سرد خانے میں پھینک دیا تھا۔ اس سرد خانے میں جہاں درجہ حرارت 0 سے 5 ڈگری کم تھا، اس شخص کو انہوں نے 20 منٹ قبل وہاں پھینکا تھا۔ اب تک تو اس کی لاش اکڑ جانی چاہیے تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس کی بدرو ہو۔ اس کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، لیکن اس کی آنکھیں اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی اور نہ ہی وہ جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے شہزاد موجود تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ اور نیلی پتلون میں وہ دروازے سے 2 قدم آگے آ کر کھڑا اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور اس کے سختی سے بچے ہوئے جبڑے ظاہر کر رہے تھے کہ وہ غصے کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ اب چارلی کو یقین ہو گیا کہ دروازہ اسی نوجوان نے توڑا ہے۔ وہ اس کی بے پناہ طاقت کا قائل ہو گیا۔ چارلی گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ ریلنگ تھام لی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اسے اپنی انگلیوں کی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ ان کے جوڑوں سے سفیدی جھلک آئی تھی اور ہاتھ غیر فطری لگ رہے تھے۔ اس کا ساتھی شنگ آہنی زینے پر جا کر دبک گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی دہشت سے پھیل کر غیر معمولی ساخت اختیار کر گئی تھی۔ وہ شہزاد کو گھور رہا تھا۔ کچھ دیر قبل اس کے پاس جو رائفل تھی وہ نہ جانے افراتفری میں اس کے ہاتھوں سے کہاں گر گئی تھی۔ ایسے میں اگر اس کے پاس رائفل موجود بھی ہوتی تو وہ اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ شہزاد کو زندہ دیکھ کر اور دروازہ ٹوٹنے کے منظر سے اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہے۔ چارلی نے پورے کمرے کا جائزہ لیا تو اسے اندازہ ہوا کہ خود اس کے اور شنگ کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں رہا۔ عذرا برومی جا چکی تھی اور باقی ساتھی باری برکم دروازے کی زد میں آ کر چٹنی بن چکے تھے۔ سناجو کا ثبوت تمہارے سامنے ہے شیطانوں، ٹائیگر غرایا۔ اگر کسی میں ہمت ہے تو سامنے آئے۔ اس کی آواز سن کر شنگ کو اچانک ہی محسوس ہوا کہ اس کی پتلون گیلی ہو گئی ہے۔ خوف نے اس کے اعصاب پر اتنا بوجھ ڈالا کہ وہ بدحواس ہو کر آہنی زینے پر اوپر کی طرف دوڑنے لگا۔ ابھی وہ چند زینے ہی طے کر پایا تھا کہ اس کی نگاہ نچلے زینے پر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ ٹائیگر آہنی سیڑھی کے نیچے پہنچ چکا تھا۔ پھر اس کے دیکھتے دیکھتے ٹائیگر نے دایاں ہاتھ بلند کیا۔ یہ ہاتھ آہنی زینے کے ریلنگ پر پڑا۔ لوہے کی ریلنگ یوں ٹوٹ گئی جیسے دیمک زدہ لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ دوسری چوٹ نے زینے کا وہ حصہ توڑ دیا جس پر اسے سہارا کیا گیا تھا۔ اگلی ہی ساتھ شنگ حلق کے بل چیختا ہوا فرش پر آ رہا اور پھر آہنی زینے کا ڈھیر ہونے والا ملبہ اس پر گرنے لگا۔ گرتے وقت شنگ منہ کے بل زمین پر آیا تھا۔ اس کے دانت ٹوٹ کر اندر دھنس گئے تھے۔ نچلا ہونٹ کٹ کر الگ ہو گیا تھا اور چہرے پر بھرتے کا گمان ہوتا تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ گرتے ہی اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آہنی زینے کے ملبے تلے دب کر اپنا قیمہ بنتے دیکھ کر اس کی روح بلبلاہٹوں کا شکار ہو کر نہ جانے کب تک اس دنیا میں ماری ماری پھرتی۔ ٹائیگر نے پلٹ کر چارلی کی طرف دیکھا۔ چارلی نے اسے اپنی جانب نگراں پایا۔ پھر اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ وہ ٹائیگر کو اپنے عقب میں چھوڑ کر بھاگا تھا، لیکن وہ تو اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور ٹائیگر سے ٹکرا گیا۔ اس تصادم پر اسے کسی چٹان سے ٹکرانے کا گمان ہوا۔ وہ گر گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ٹائیگر بھی اس ٹکر سے متزلزل ہو گیا ہوگا، لیکن وہ اسی جگہ کسی تناور درخت کی طرح ایستادہ تھا۔ اس کے جسم کا جو حصہ ٹائیگر سے ٹکرایا تھا وہ مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود چونکہ ابھی وہ زندہ تھا اس لیے اپنے باقی ماندہ جسم کو بچانے کے لیے بھیک مانگنے پر اتر آیا۔ مجھے جان سے نہ مارو، اس نے استدعا کی۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھ پر رحم کھاؤ۔ کھڑے ہو جاؤ مکار، میں جانتا ہوں تم اتنے بزدل نہیں ہو۔ تمہیں مجھ سے وہ چیز مانگنے کا کوئی حق نہیں جو تم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی نہیں دی۔ چارلی سمجھ گیا کہ وہ اس طرح شہزاد کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا بایاں بازو اور جسم کا بایاں حصہ مفلوج تھا۔ اس کے باوجود وہ کمال ہمت سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ لہرا کر سامنے آ گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی سانپ لہرا کر نکلتا ہے۔ پھر اس کا وہ مہلک ناخن چمک اٹھا۔
اس سے اس نے نہ جانے کتنی انسانی جانیں تلف کی تھی۔ دفعتاً اس نے دائیں ہاتھ کا 4 انچ لمبا کلہاڑے کے پھل جیسی شکل کا تیز دار ناخن سامنے کی طرف اچھالا۔ اس کی رفتار قابل ستائش تھی۔ ٹائیگر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسے پتہ بھی نہ چلتا کہ کب اس تیز دار ناخن نے اس کا نرخرا کاٹ ڈالا ہے۔ یہ ایک خطرناک ضرب تھی۔ اگر ٹائیگر ذرا سا بھی بے خبر اور بے پرواہ ہوتا تو اس کے جبڑے کا نچلا حصہ گہرے شگاف میں تبدیل ہو کر خون اگل رہا ہوتا، لیکن ٹائیگر اس کی زد سے باہر جا چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کے لپکتے ہی خود کو اس کی زد سے باہر نکال لیا۔ نہ صرف اس کی دسترس سے نکل گیا تھا بلکہ اس کا مزید ہدف بننے کے لیے سامنے بھی موجود نہیں تھا۔ چارلی نے ضرب لگانے کے لیے پوری قوت سے اپنا بازو اچھالا تھا۔ جب اس کے مہلک ناخن کو ہدف میسر نہ آیا تو اسے اس خطا کی بڑی بھیانک سزا بھگتنا پڑی۔ اگلی ساتھ اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ خود کو فضا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے اڑنے کا عمل ابھی تکمیل سے ہمکنار نہیں ہوا تھا کہ اچانک اسے اپنے نیچے شہزاد کا سایہ لہراتا محسوس ہوا۔ اس نے چارلی کی کلائی پر ایک مخصوص چوٹ لگائی تھی۔ اس چوٹ کا اثر یہ ہوا کہ فضا میں تیرنے کے سے انداز کی بجائے استادہ حالت میں معلق ہو گیا۔ جب وہ زمین پر گرا تو اس نے بڑی پھرتی سے خود کو سنبھالا اور پھر وہی ناخن والا ہاتھ دوسری ضرب لگانے کے لیے اچھالا تھا، لیکن ایک ٹن منٹ سا بازو فضا میں لہرا کر رہ گیا۔ جہاں اس کا مہلک ہاتھ ہوا کرتا تھا اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ کٹی ہوئی کلائی سے البتہ گرم گرم خون کی بوندیں فرش پر ضرور ٹپک رہی تھیں۔ چارلی کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ اس نے مارے خوف کے آنکھیں بند کر لیں اور تھر تھر کانپنے لگا۔ حالانکہ اس کی کٹی ہوئی کلائی کا زخم تازہ تھا اور اس میں تکلیف کی لہریں پیدا ہونا نہیں شروع ہوئی تھیں، ابھی اس کی آنکھیں بند ہی تھیں کہ اسے اپنے سینے پر کسی شے کی خفیف سی چبھن محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور پھر وہ بڑے ہی کربناک انداز میں کرا کر رہ گیا۔ ٹائیگر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں چارلی کا کٹا ہوا ہاتھ دبا ہوا تھا۔ اس کے ایک ناخن سے وہ مہلک ہتھیار کا کام لیا کرتا تھا۔ یہ ناخن اب اس کے سینے میں چبھ رہا تھا۔ اپنے ہی ہاتھ سے قتل ہونے میں کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس کا کچھ اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہوگا جو خودکشی کرتے ہیں، لیکن اس انداز میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا کس قدر خوفناک ہوگا، اس کا اندازہ صرف تم کر سکتے ہو چارلی، ٹائیگر نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سفاکی تھی۔ چارلی سر سے پاؤں تک کانپ کر رہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں کھولو چارلی اور اس مہلک ناخن کو دیکھو جس سے تم بے گناہ لوگوں کے نرخڑے کاٹا کرتے تھے۔ اب یہی ناخن تمہارے خون سے اپنی پیاس بجھائے گا۔ چارلی کے لبوں پر کپکپاہٹ پیدا ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کٹی ہوئی کلائی سے اندھا کر دینے والی درد کی لہریں پورے جسم میں دوڑنے لگی تھی۔ خیر اب یہ بتاؤ کہ تم بولنا شروع کر رہے ہو یا لنچ تک انتظار کرانا چاہتے ہو؟ چارلی سمجھ چکا تھا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے۔ اسے اندازہ تھا کہ شہزاد اب کتنی اذیت دے سکتا ہے۔ اس اذیت کا خیال ہی روح کو ٹھٹرا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ نہ جانے وہ کیا بڑبڑا کر رہ گیا۔ ٹائیگر نے اس کی بے بسی محسوس کر لی۔ اسے اس پر رحم نہیں آ رہا تھا، تاہم وہ اس کی تکلیف کی شدت کم کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے بایاں ہاتھ اٹھایا اور پھر جیسے ہی یہ ہاتھ چارلی کے دائیں کندھے پر گرا، چارلی نے آنکھیں کھول دی۔ اس کا بازو شل ہو چکا تھا۔ مفلوج بازو کی وجہ سے تکلیف کی ناقابل برداشت لہریں وقتی طور پر دم توڑ گئیں۔ بولو ورنہ یہ عارضی سکون تمہارے لیے کسی عذاب میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر غرایا۔ ہماری خدمات ایک بوڑھے نے حاصل کی تھی، وہ قدرے واضح انداز میں بولا۔ کس سلسلے میں؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم ہر اس شخص کو ہلاک کر دیں جو سبزی خور نہیں ہے۔ کس انداز میں؟ ٹائیگر کی آواز اب ہر تاثر سے عاری ہو گئی تھی۔ ہم ایک مخصوص زہر استعمال کرتے ہیں جو ہمیں اسی بوڑھے نے مہیا کیا تھا۔ یہ زہر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ایک حصہ گوشت کے ذریعے استعمال کرایا جاتا ہے جبکہ دوسرا حصہ گیس میں تبدیل کر کے پہلے حصے تک پہنچایا جاتا ہے اور اس طرح بڑی ناقابل فہم موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ زہر 2 حصوں میں کیوں استعمال کرایا جاتا ہے جبکہ گوشت کے ذریعے بھی کام نکل سکتا ہے؟ ٹائیگر نے وضاحت چاہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ زہر حکام کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کا تریاق دریافت کر لیں گے۔ زہر کا جو حصہ گوشت کے ذریعے استعمال کرایا جاتا ہے وہ کمزور اور کم اثر والا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گیس کا اس زہر سے ملاپ ہوتا ہے یہ مہلک بن جاتا ہے۔ تم اسے سرکاری گوشت تک کیسے پہنچاتے تھے؟ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لے کر دریافت کیا۔ شنگ نامی جو شخص زینے پر ہلاک ہوا یہ ایک سرکاری انسپیکٹر ہے۔ ہم اس زہر کی گوشت پر لگنے والی مہر کی روشنائی میں آمیزش کر دیا کرتے تھے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چارلی جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ یہ بات ٹائیگر کو اپنے چیف بہرام سے بھی معلوم ہو چکی تھی۔ اسے بہرام پر بے پناہ فخر محسوس ہونے لگا جو ہر اعتبار سے باخبر رہنے کا عادی تھا۔ ٹائیگر ایک بار پھر چارلی کی طرف متوجہ ہو گیا۔
وہ اب دائیں ہاتھ سے چارلی کی کلائی سے الگ ہونے والا ہاتھ کسی ایسے ریوالور کی طرح چارلی کے سینے سے لگائے کھڑا تھا جیسے کسی حریف کو زد میں لے کر بے بس کیا گیا ہو۔ عذرا برومی کہاں ہے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ وہ لیڈر کو اطلاع دینے گئی ہے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا۔ چارلی پوری طرح شکست خوردہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے اذیت کا احساس ہونے لگا اور یہ تاثر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی تو کوئی خاص بات ضرور جانتے ہوگے، ٹائیگر نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ وہاں سے سیدھی ایئرپورٹ جائے گی، چارلی نے کربناک آواز میں کہا۔ آج رات وہ ایک چھوٹے سے جہاز میں پرواز کرے گی اور پورے شہر میں گیس پھیلا دے گی۔ اس طرح جن لوگوں نے وہ زہر آلود گوشت کھایا ہوگا وہ گیس کو سانس کے ذریعے معدے میں پہنچا کر فوری موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ٹائیگر نے اسے دھکیل کر فرش پر پھینک دیا۔ اس کے انداز سے بے پناہ نفرت ظاہر ہو رہی تھی۔ گرتے وقت چارلی کا ٹن منگ بازو فرش سے ٹکرایا تھا۔ اس کی حلق سے بڑی دلدوز چیخ نکل گئی تھی۔ اس کی کٹی ہوئی کلائی سے خون بہہ نکلا تھا اور زندگی اس خون میں شامل ہو کر تیزی سے خارج ہوتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس پر تھوک دیا۔ اگر تم نے مجھے یہ معلومات فراہم نہ کی ہوتی تو میں تمہیں بڑی اذیت ناک موت سے ہمکنار کرتا، لیکن اب تم رحم کے مستحق ہو۔ چارلی نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور وہ بری طرح کرا رہا تھا۔ جیسے ہی ٹائیگر نے اس کے لیے رحم کا لفظ استعمال کیا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اس کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے گڑ گڑانے لگا۔ پلیز، اس نے کہا، مجھے مت مارو۔ اب تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ ٹائیگر کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے تم پر رحم کھانے کا ارادہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ تمہیں زندہ چھوڑ دوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں آسان موت سے ہمکنار کر دیا جائے۔ چارلی کی آنکھوں میں ایک بار پھر نا امیدی چھا گئی، لیکن وہ ایک حقیقت پسند آدمی تھا۔ ٹائیگر کی بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا جیسے اس کا فیصلہ قبول کر لیا ہو۔ اسی لمحے ٹائیگر آگے بڑھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں اب بھی چارلی کا کٹا ہوا ہاتھ دبا ہوا تھا۔ یہ ہاتھ تیزی سے لپکا اور پھر چارلی کا وہ ناخن خود اس کے دل میں اتر گیا جس سے اس نے اب تک نہ جانے کتنی زندگیاں چھین لی تھیں۔ ٹائیگر نے کٹا ہوا ہاتھ چارلی کی لاش پر پھینک دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وقت کم تھا اور اسے ابھی بہت سے کام نمٹانے تھے۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ سب سے پہلے عذرا برومی سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس حسینہ سے جو موت کی دیوی بن کر پورے شہر پر زہریلی گیس کا چھڑاؤ کرانے والی تھی۔ پرواز کے لیے یہ ایک شاندار دن تھا۔ آسمان صاف تھا اور بینائی کا گھیرا 50 میل تک وسیع تھا۔ سورج تھکا ہارا اپنے مغربی مسکن کی طرف جھک رہا تھا۔ ابھی سورج کی طلائی کرنوں کا جال پوری طرح سمٹا نہیں تھا کہ عذرا برومی نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ قائم کیا اور ٹیک آف کی اجازت چاہی۔ اس نے ایئرپورٹ آنے سے قبل اپنے لیڈر کو اطلاع دے دی تھی کہ سناجو کے دونوں ایجنٹ ختم کر دیے گئے ہیں اور اب وہ حتمی موت نامی مشن کی تکمیل کے لیے جا رہی ہے۔ یہ بڑا ہی خوفناک مشن تھا۔ وہ اس وقت جس چھوٹے سے جہاز میں سوار تھی، اس میں فلو کے ایسے جراثیموں پر مبنی پاؤڈر موجود تھا جس کا چھڑاؤ اپنی زد میں آنے والے ہر زیرو کو ہلاک کر سکتا تھا۔ یہ ایک جدید ترین زہر تھا اور اس کی تیاری میں انہوں نے بڑی محنت کی تھی۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔